مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے IDTV چینل کو، اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IDTV۔ ناظرین، ہمارا چینل IDTV آپ کو اچھی معلوماتی ویڈیوز بھیجتا ہے، لہٰذا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور ہماری ویڈیوز کو سن کے آگے ضرور شیئر کیجیے، اور کمنٹ کے ساتھ ہماری رہنمائی بھی کیجیے۔ تو میرا آج کا موضوع ہے قوم موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں وہ عظیم رسول ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہے، اور آپ صاحب کتاب پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر توریت نازل فرمائی۔ یوں تو آپ اور آپ کی قوم کے بہت سارے واقعات قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، مگر طوالت کے خوف سے چند واقعات پیش کرنے پر اکتفا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اس وقت بنی اسرائیل فرعون کی اظہار ثانیوں سے دوچار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے شکنجے سے نجات عطا فرمائی اور ان کو خوشحالی عطا کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تم پر بڑا عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے، اور ان میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا، اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ تو ناظرین، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقہ و طفیل قوم بنی اسرائیل کو عزت خوشحالی نصیب ہوتی تو وہ بارگاہ موسیٰ علیہ السلام میں باادب رہتے اور آپ کے قدموں میں اپنی عافیت و عزت سمجھتے، مگر ان کی شومی قسمت کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ انداز میں طرح طرح کے اعتراضات کر بیٹھے اور عذاب الہی کا شکار ہو کر نشان عبرت بن گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے تجھ پر جب تک ہم نہ دیکھ لیں اللہ کو ظاہر، پس اس گستاخی پر آلیا کڑکنے اور تم دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور غربت، اور مستحق ہو گئے عذاب الہی کے، یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ وہ انکار کرتے رہتے تھے اللہ کی آیتوں اور قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق، یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ فضیلت اور خوشحالی ملنے کے بعد جب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ پر معترض ہوئے تو کڑک کے عذاب میں مبتلا ہو گئے، اور اللہ نے ہمیشہ کے لیے قوم یہود پر ذلت اور غربت مسلط فرما دی۔ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ غریب قوم یہود ہے۔ وجہ انبیاء کو ناحق قتل کرنا اور ان پر اعتراض کرنا یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں یہود کی کوئی مستقل حکومت نہیں۔ بیت المقدس پر ان کا غاصبانہ قبضہ تو ہے، مگر اسے مکمل حکومت کا نام دینا دانشوروں کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی عزت و توقیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔